شیکسپیئر کا ہیملیٹ ڈرامہ خوف اور دہشت سے بھرپور انگلش لٹریچر کا سب سے مشہور ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کیسے برائی کا انجام اچھائی اور انصاف پر ہوتا ہے۔ ہیملیٹ ڈرامے کے اندر ایک نوجوان شہزادے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ فلاسفر، بہادر، سچائی سے محبت کرنے والا اور دوستوں سے دوستی رکھنے والا شہزادہ ہے، لیکن اس پورے ڈرامے کے اندر اسے پریشان دکھائی دیا گیا ہے، جیسے ایک پانی میں رہنے والی مچھلی کو خشکی میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ ناظرین، اس ڈرامے کے اندر ہیملیٹ کے باپ کو اس کا بھائی کلاڈیس اقتدار کی لالچ میں زہر دے کر مار دیتا ہے اور خبر یہ پھیلا دیتا ہے کہ کنگ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا ہے، اور شہزادے کی ماں نئے کنگ یعنی شہزادے کے چچا کلاڈیس سے شادی کر لیتی ہے۔ شہزادے کے دوستوں میں ہریشیو، روزنکرانز اور گلڈنسٹن شامل ہوتے ہیں، اور دوستوں شہزادہ ایک وزیر پولونیس کی بیٹی اوفیلیا سے پیار کرتا ہے، جبکہ شہزادے کے ملک کا نام ڈنمارک دکھایا گیا ہے۔ اور اس ڈرامے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسری طرف ایک ہمسایہ ملک یعنی ناروے کو جنگ کی تیاری میں دکھایا گیا ہے، جو کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ دوستوں شہزادے کے دوست کچھ راتوں سے ایک روح کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح مرے ہوئے بادشاہ کنگ ہیملیٹ کی ہے، جو کہ شہزادے کا باپ ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر جو شہزادے کے دوست ہوتے ہیں وہ شہزادے کو اس روح کے بارے میں بتاتے ہیں، اور شہزادہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی اس روح کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ جائے گا۔ دوستو جب شہزادہ اس روح کے پاس جاتا ہے تو روح بتاتی ہے کہ کیسے اسے کلاڈیس یعنی اس کنگ ہیملیٹ کے بھائی نے اس کو زہر دے کر مار ڈالا، اور جھوٹی خبر یہ پھیلائی کہ کنگ زہر یعنی سانپ کے زہر کے ڈسنے سے مر گیا ہے۔ ناظرین، شہزادہ روح کی سچائی جاننے کے لیے ایک ڈرامے کا انعقاد کرتا ہے، یعنی اس ڈرامے کے لیے وہ اسکرپٹ یعنی ڈرامے کی لائنز خود لکھتا ہے اور فنکاروں کو محل کے اندر بلا لیتا ہے، اور یہ ڈرامہ کنگ، کلاڈیس اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کیسے اقتدار کی لالچ میں ایک بھائی اپنے بھائی کو مار دیتا ہے۔ دوستو یہ منظر جو ہی کلاڈیس خود دیکھتا ہے تو وہ غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور ڈر کے آثار نظر آتے ہیں، تو شہزادہ فوری سمجھ جاتا ہے کہ روح سچ بات بتا رہی تھی، یعنی شہزادے کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے باپ کا قاتل اس کا چچا ہی ہے۔ دوسری طرف فورٹن براس جو کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اسی ملک سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے فوراً بعد کلاڈیس کو ہیملیٹ پر شک پڑ جاتا ہے کہ ہیملیٹ کو اس کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ یوں اس شہزادے کو مروانے کے لیے منصوبہ بناتا ہے۔ لیکن شہزادہ اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے، اور کلاڈیس کو اس کے تمام منصوبوں سمیت ختم کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں شہزادہ ہیملیٹ بھی وفات پا جاتا ہے، اور فورٹن براس کنگ بن جاتا ہے، اور یوں ہیملیٹ شہزادے کو اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے۔ اور دوستو اس کہانی کا افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اوفیلیا بھی اسی دوران مر جاتی ہے، اور یوں دونوں کی محبت کا خاتمہ بھی ایک ادھورے زندگی اور ایک ادھورے پیار کے اختتام پر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس پورے ڈرامے کے اندر ایک خوف اور دہشت کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ولیم نے سسپینس اور ہارر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈرامے کو لکھا، اور یہ ڈرامہ اپنی صدی کا بہت مشہور ڈرامہ ہے، اور اسے آج بھی پڑھا جاتا ہے اور بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے۔